اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس یوٹیوب چینل پر کہ جہاں آپ کو انشاءاللہ ایسی آڈیوز ملیں گی کہ جو آپ کے دلوں کو چھو جائیں گی۔ ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال آپ کی زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں دیں اور آپ کا ہر دن نئے علم اور بصیرت سے بھرپور ہو۔ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آپ کو نہ صرف بہترین کتابیں بلکہ مفید اور تعلیمی مواد بھی فراہم کریں تاکہ آپ کی زندگی میں روشنی کی کرن بن سکے۔ آئیے ہمارے ساتھ اس نئے سفر کا آغاز کریں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی کرے۔ جس کتاب کو پڑھنے کا شرف ملا ہے اس کتاب کا نام ہے ذکر و فکر، جو کہ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی نے لکھی ہے۔ اس کی آگے کتاب کی طرف بڑھتے ہیں۔ فقہ جعفری کے امتیازات۔ اس سلسلے میں پہلی بات قابل وضاحت یہ ہے کہ اسلام میں فقہ جعفری کا الگ سے کوئی وجود نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی تعلق امام جعفر صادق علیہ السلام کے افکار و آراء سے ہے۔ یہ ایک مجموعہ احکام ہے کہ جس میں تمام ارباب عصمت و طہارت کے ارشادات و فرامین شامل ہیں اور اس کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو کر امام زمانہ علیہ السلام پر تمام ہوتا ہے۔ فقہ جعفری کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس میں زیادہ تر احکام اور مسائل امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی گئے ہیں اور بنی امیہ و بنی عباس کی کشمکش میں آپ کو اتنا موقع ملا کہ احکام دین کی اشاعت کر سکیں اور بزرگوں کے بیانات و ارشادات کو مرتب کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے دور سے پہلے مسلمانوں میں مکاتب فقہ کا وجود نہیں تھا۔ عام مسلمان قرآن و حدیث کے حفظ پر لگے ہوئے تھے، مقدمات کا فیصلہ قاضی حضرات کر رہے تھے اور خلفائے اسلام خود اس مرتبے کے حامل بنے ہوئے تھے کہ انہیں حلال محمد کو حرام کرنے کا حق ہے اور حرام محمد کو حلال بنانے کا۔ بنی امیہ و بنی عباس کی کشمکش خلافت نے علم کو منظر عام پر آنے کا ایک موقع دیا۔ اب دونوں کو اہل علم کی ضرورت محسوس ہونے لگی کہ دونوں کو اندازہ ہو گیا کہ خلافت اور حکومت عوام کا اعتماد کھو چکی ہے۔ اب اہل علم کا سہارا لینا ضروری ہے۔ چنانچہ ہر ایک نے ایک سرکاری عالم مقرر کر دیا اور عوام کو یہ تاثر دینا شروع کیا کہ مملکت کے سارے کام اسی کے حکم اور فتوی کے مطابق ہو رہے ہیں اور اس طرح فقہی مکاتب وجود میں آ گئے۔ تمام مکاتب کی بنیاد قرآن و حدیث کے علاوہ قیاس، استحسان، مصالح مرسلہ وغیرہ پر تھی، لہٰذا وہ سب آپس میں ایک طرح کا اشتراک رکھتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآن و سنت کے علاوہ تمام مدارک کا انکار کر دیا تھا، لہٰذا ان کی الگ ایک فقہ تیار ہو گئی جس میں تمام معصومین علیہ السلام کے ارشادات شامل تھے۔ اور جس طرح ابو حنیفہ کی طرف سے آنے والی فقہ حنفی بن گئی، مالک کی فقہ کا نام فقہ مالکی ہو گیا، اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے آنے والے احکام کا مجموعہ فقہ جعفری کے نام سے موسوم ہو گیا۔ اس فقہ کا سب سے بڑا امتیاز یہ تھا کہ اس میں کسی غیر معصوم کا دخل نہیں اور اس کے تمام تر مصدر و مرکز سب معصوم تھے جن کی عصمت و طہارت کا اعلان صراحتاً قرآن مجید نے کیا، کہ جن کے بارے میں آیہ تطہیر نے اعلان عصمت کیا، انہوں نے ان حضرات کی عصمت کی تصدیق و توثیق کر دی۔ اس کے برخلاف جملہ مکاتب فقہ میں کوئی مکتب ایسا نہیں جس کا ذمہ دار عصمت کردار کا مالک رہا ہو اور اس کے بارے میں کسی طرح کی عصمت کی کوئی ضمانت حاصل رہی ہو۔ دوسرا امتیاز یہ تھا کہ اس فقہ کا اس دور کا ذمہ دار بھی اپنے دور کے تمام فقہا سے بالا تر حیثیت کا مالک تھا اور تمام فقہا بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کے شاگرد تھے۔ اس کے مدرسہ فکر سے اس قدر استفادہ کر چکے تھے کہ اس دور کے امام اعظم تک نے یہ اعلان کیا کہ اگر میں نے 2 سال جعفر ابن محمد علیہ السلام کی شاگردی نہ کی ہوتی تو ہلاک ہو گیا ہوتا۔ ظاہر ہے کہ جب مسئلہ اس منزل پر پہنچ جائے کہ ایک طرف شاگردوں کا مجمع ہو اور ایک طرف سب کا استاد، تو فطری طور پر نگاہ استاد کی طرف مڑ جاتی ہے جب تک کوئی سیاست یا مصلحت اس رخ سے ہٹانے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ گویا فقہ جعفری کے ذمہ دار امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ پروردگار کی طرف سے عصمت کردار کے مالک اور بندگان خدا کی طرف سے بہترین اعترافات کے حامل تھے۔ ہر شخص کو آپ کی شخصیت و جلالت کا مکمل اعتراف تھا۔
اس فقہ کا تیسرا امتیاز یہ تھا کہ اس کا عصمتی ذخیرہ بھی بہت عظیم تھا، دنیا کے تمام مسائل حل کرنے کے لیے کافی۔ عام فقہی مکاتب میں عصمت کے فقدان کی بنا پر فقہ کا مصدر صرف قول و فعل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اور اس کے نتیجے میں ذخیرہ بہت مختصر۔ فقہ جعفری کا مصدر و ماخذ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ جملہ معصومین علیہم السلام تھے، لہٰذا اس کا ذخیرہ بہت عظیم تھا۔ اس میں تمام مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ وہ اپنی روایاتی جامعیت کی بنا پر نہ کسی کے قیاس کی محتاج نہ استحسان کی۔ اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے نہ کسی سد ذرائع کی ضرورت اور نہ مسالہ مرسلہ کی۔ روایاتی ذخیرے کے اس بنیادی فرق کا نتیجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں کل 7397 حدیثیں ہیں، اور اگر ان کی مقررات کو حذف کر دیا جائے تو صرف 2602 احادیثیں ہیں اور بس۔ اور یہی حال صحیح مسلم کا بھی ہے کہ اس کی اصلی روایات کا مجموعہ 7335 ہے، اور ان میں غیر مقرر صرف 4000۔ دیگر کتب کا قیاس بھی انہی پر کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے برخلاف فقہ جعفری میں ایک کافی میں 16190 احادیث ہیں، اور من لا یحضر الفقیہ میں 5963۔ تہذیب کی روایات کی تعداد 1395، اور استبصار کا جو ذخیرہ ہے وہ 5511 روایات پر مشتمل ہے، اور ان کے علاوہ دیگر مجموعے بھی ہیں کہ جن کی روایات کی تعداد لاکھوں سے تجاوز کر چکی ہے، اور اپنے ماننے والوں کو ہر دوسرے مدرک سے بے نیاز بنائے ہوئے ہے۔ اس فقہ کا چوتھا امتیاز یہ ہے کہ اس کی خدائی مدارک کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، اور ابھی ایک وارث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی ہے، جس کی ارشاد و فرامین احکام الہیہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جسے رب العالمین نے اپنے احکام کی ترجمانی کے لیے امام مقرر کیا، اور جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا خبر دی اور اس کے وجود اور ظہور کی تاکید کی۔ ایسے مستقل مدرک کے ہوتے ہوئے اس مسلک کا اتباع کرنے والے نہ کبھی قیاس کے محتاج نہ استحسان کے، ان کے لیے اسی الہی مدرک کا وجود کافی ہے، جس کا قول و عمل اسی طرح حجت ہے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و عمل حجت تھا، اور اسی لیے آپ نے اسے اپنے مثیل قرار دیا کہ اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، جبکہ پروردگار نے اس کے علاوہ کسی کے لیے اس امر کو جائز نہیں قرار دیا، اور کسی منزل پر اس نام و کنیت کے اجتماع کو روا نہیں رکھا۔ اس فقہ کا پانچواں امتیاز یہ ہے کہ اس کی تشریح کا حق بھی ہر ایک کو نہیں، بلکہ اس کے لیے مکمل بصیرت کے ساتھ تقوی اور خوف خدا بنیادی شرط کی حیثیت ہے، جس کے بغیر کسی کو اس کے احکام کی تفسیر کا حق نہیں، جس کا بہترین ثبوت امام عصر اجلہ فرجہ شریف کا وہ ارشاد ہے کہ جس میں زمانہ غیبت میں مسائل کے حل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جدید ترین حوادث و واقعات میں ہماری حدیثوں کے راویوں کی طرف رجوع کرنا، جس کے الفاظ میں دو طرح کے اشارات پائے جاتے ہیں۔ مسائل کو حل کرنے کا حق صاحبان بصیرت و تفقہ کو ہے، اور ہر شخص کو اپنے ذوق کے اعتبار سے قیاس کرنے اور احکام الہیہ طے کرنے کا حق نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس بصیرت کا تعلق بھی فہم احادیث سے ہونا چاہیے کہ احادیث میں مسائل کا حل موجود ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جاہل افراد ان احادیث کو دور قدیم کا ترکہ قرار دیتے ہیں، اور صاحبان بصیرت انہیں احادیث کو مسائل کا زندہ حل سمجھ کر ان کے مفہوم سے مسائل کا حل نکال لیتے ہیں، جس کا تفقہ فی الدین نام رکھا گیا۔ فقہ جعفری کی ہمہ گیری۔ عام اسلامی مکاتب فقہ اور فقہ جعفری کا ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ عام مکاتب فقہ کے قوانین میں اگر جامعیت اور ہمہ گیری پائی بھی جاتی ہے تو اس کا تعلق اسلامی احکام و قوانین سے نہیں بلکہ فقہا اور ائمہ مذاہب کے افکار و خیالات، قیاسات و نظریات نے ہمہ گیر بنایا ہے، ورنہ بنیادی طور پر مذہب کے پاس قرآن مجید کے چند بنیادی اور اجمالی ارشادات اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختصر توضیحات و تشریحات کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی لیے ہر مکتب فقہ کسی نہ کسی اضافی مدرک کا محتاج ہوا ہے، اور قرآن و سنت کا نعرہ دینے کے باوجود
اکثر احکام کا استنباط قیاس و استحسان اور مصالحہ مرسلہ یا عمل اہل مدینہ سے کیا ہے، لیکن فقہ جعفری کی حیثیت اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں احکام واقعہ کی نشاندہی کرنے والے وسائل ہیں، قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیرت اہل بیت علیہم السلام بھی شامل ہیں، جن کی طہارت و عصمت کا اعلان قرآن نے کیا، جن میں تمسک کو وسیلہ نجات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا، اور اس بنیاد پر یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ فقہ جعفری کی وسعت و جامعیت کسی بھی فقہ اور مجتہد کے افکار و خیالات کی دین نہیں، بلکہ یہ اس کے لیے اپنے احکام و قوانین کی وسعت و جامعیت ہے، یہ جس نے اسے اس قدر ہماگیر اور آفاقی بنایا۔ اس کا طول و عرض ساری کائنات بلکہ مافوق میں بھی اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے۔ اس کے قانون میں اگر طولی اعتبار سے اس قدر وسعت پائی جاتی ہے کہ حق العباد کے پہلو میں حق اللہ کی مکمل وضاحت پائی جاتی ہے، تو وہ عرضی اعتبار سے اس قدر وسیع ہے کہ اس میں خاک سجدے سے لے کر رویت ہلال تک کے مسائل ہیں۔ انسانی زندگی کے اعتبار سے بھی اس کی آفاقیت کا عالم یہ ہے کہ اس کے احکام انسان کی پیدائش کے پہلے سے شروع اور دفن کے بعد بھی تمام نہیں ہوتے۔ فقہائے کرام نے اسی جامعیت کو مختلف انداز سے پیش کیا اور زندگی کی مختلف تقسیمات کے سہارے اس ہماگیری کا اعلان کیا، لیکن حقیر نے اس جامعیت کا جائزہ لینے کے لیے اس کے احکام کو بنیادی طور پر 3 حصوں پر تقسیم کیا۔ ایک حصے کا تعلق زندگی کے احوال سے، دوسرے کا تعلق اموال سے، اور ایک حصہ انسانی اعمال سے تعلق رکھتا ہے، جس میں اس کے مختلف منفعت بخش اعمال کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تفصیلات کے لیے ایک اجمالی خاکہ اس طرح مرتب کیا جا سکتا ہے۔ شعبہ احوال۔ اس شعبے کے 5 قسمیں ہیں۔ انسان کے حالات اپنی ذات اور اپنے نفس کے اعتبار سے اس قسم میں تمام اخلاقیات شامل ہیں جن کا تعلق انسان کی ذات سے ہے اور اس کے اجتماعیات سے نہیں۔ دوسرا، انسان کے حالات اپنے پروردگار کے اعتبار سے، اس قسم میں نماز، روزہ، حج، جہاد، نذر، عہد، قسم وغیرہ جیسے مسائل شامل ہوتے ہیں۔ تیسرا، انسان کے حالات دیگر انسانوں کے اعتبار سے، اس شعبے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، نکاح، طلاق، حدود، قصاص، دیت، وکالت، تبرع، تولا، یہ سب شامل ہیں۔ چوتھا، انسان کے حالات دیگر مخلوقات کے اعتبار سے، اس قسم میں کھانے پینے کے مسائل شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پانچواں، انسان کے حالات حیوانات کے اعتبار سے کہ اس قسم میں شکار، ذبیحہ، گھوڑ دوڑ، تیر اندازی وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ شعبہ احوال تھا۔ اب شعبہ اموال۔ اس شعبے کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی، ملکیت اموال۔ اس قسم میں ملکیت کی تمام قسمیں شامل ہیں، چاہے وہ انفرادی ہوں یا اشتراکی، عوامی ہوں یا عمومی، ملکیت رعایا ہو یا ملکیت سرکار۔ دوسرا ہے انتقال ملکیت۔ اس قسم میں وہ تمام اسباب شامل ہو جاتے ہیں جن کے ذریعے اسلام میں ملکیت کو منتقل کیا جا سکتا ہے، جن کے بغیر نقل ملکیت اصلاً غیر ممکن ہے۔ تیسرا، تحفظ ملکیت۔ اس میں وہ تمام مسائل اور وسائل شامل ہیں کہ جو اسلام نے ملکیت کے تحفظ کے لیے قرار دیے، کہ جن کے بغیر مال کا تحفظ ممکن نہیں، مثلاً رہن، حوالہ، ضمانت، امانت، عاریت، کفالت، غصب، ان سب کے احکام۔ چوتھا ہے خاتمہ ملکیت۔ اس قسم میں وہ تمام مسائل ہیں جن سے ملکیت منتقل نہیں ہوتی بلکہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جیسے آزادی یا آزادی کے ساتھ غلام کی ملکیت کسی شخص کی طرف منتقل نہیں ہوتی بلکہ اس کی ملکیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ مکمل طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ یہی حال تدبیر اور مکاتبے کا ہے کہ اگر مالک نے یہ کہہ دیا کہ میرا غلام میری موت کے بعد آزاد ہو جائے گا، تو مالک کی موت کے بعد غلام کی ملکیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ ورثے کے منتقل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر غلام نے مالک سے مکاتبت اور لکھا پڑھی کرا لی کہ اس قدر رقم ادا کرنے کے بعد غلام آزاد ہو جائے گا، تو بھی اس رقم کو ادا کر دے گا، اس کی ملکیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور وہ کسی دوسرے کی ملکیت کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ یہ تھے شعبہ اموال، اور اب ہے اعمال۔ اس شعبے میں وہ تمام اعمال ہیں جو انسان اپنی معیشت کے لیے اختیار کرتا ہے اور اپنی آذوقے کا انتظام کرتا ہے، جس سے کہ جعالی کہ اگر کسی شخص نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو شخص بھی میرا
فلاں کام کر دے گا، اسے اس قدر اجرت دے دی جائے گی، تو اس عمل کا انجام دینے والا مقررہ مقدار میں اجرت کا مستحق ہو جائے گا۔ دوسرا ہے مضاربہ، جہاں ایک شخص دوسرے کے مال سے تجارت کرتا ہے کہ سرمایہ کسی اور کا ہوتا ہے لیکن عمل اس شخص کا ہوتا ہے جو اپنے عمل سے اپنے اسباب زندگی فراہم کرنا چاہتا ہے۔ اگلا ہے مزارعہ و مساقہ، کہ جہاں کسی کی کھیت میں جوتنے، بونے یا سینچنے کا معاہدہ ہوتا ہے اور کام کرنے والا اپنے عمل کی اجرت کا حقدار ہے۔ واضح رہے کہ اس مقام پر عمل سے مراد وہ اعمال صالحہ اور عبادات نہیں کہ جن سے انسان آخرت کا حقدار ہوتا ہے اور دنیا میں اسے کچھ نہیں ملتا، بلکہ بعض اوقات اپنا سرمایہ بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ عمل سے مراد اقتصادی عمل ہے جس سے انسان کے اقتصادی حالات کی اصلاح ہوتی ہے اور انسان مادی منافع اور مالی فوائد کا مستحق ہوتا ہے۔ چوتھا ہے اسلامی انقلاب۔ واضح رہے کہ دور حاضر کے اسلامی انقلاب نے ان موضوعات و مسائل یا احکام و قوانین میں کس طرح کا رد و بدل یا ترمیم و اضافہ نہیں کیا، بلکہ اس کا کام صرف یہ تھا کہ جو نظام سینکڑوں سال سے کاغذ پر سجایا ہوا اسے کاغذ سے نکال کر زمین پر لا کے رکھ دیا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فقہ جعفری کا نظام مرتب موجود تھا، صرف منزل عمل تک نہیں تھا۔ الحمدللہ کہ اب پہنچ گیا، اور اس کی جامعیت کا اندازہ دیکھ کر ساری کی ساری دنیا بوکھلا گئی ہے، اور تمام اہل مذاہب اور لا مذہب حدود ولایت فقیہ یہ بات مسلمات میں ہے کہ دنیا کی کوئی حکومت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پاس 3 قسم کے اختیارات نہ ہوں۔ پہلا، زندگی کے اعتبار سے مجرم کی زندگی کا خاتمہ کر سکے اور اسے قرار واقعی سزا دے سکے۔ دوسرا، عزت و آبرو کے اعتبار سے مجرم کو سر عام رسوا کر سکے اور ہر فرد مملکت کے اسرار کو دریافت کر سکے۔ اور تیسرا، کہ مالی اعتبار سے وقت ضرورت عوامی اموال پر قبضہ کر سکے، عوام پر ٹیکس عائد کر سکے، اشیاء کی قیمت پر پابندی لگا سکے اور ذخیرہ اندوزی کو روک سکے۔ یہ اختیارات نہ ہوں گے تو حکومت مجرموں کے مقابلے میں بے دست و پا ہو جائے گی اور سارا ملک تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ قاتل آزاد گھومیں گے اور حکومت نہ انہیں گرفتار کر سکے گی اور نہ پھانسی دے سکے گی۔ زناکار و بدکار اپنا کاروبار چلاتے رہیں گے، حکومت خاموش تماشائی بنی رہے گی، ناجائز اموال کی درآمد جاری رہے گی اور کوئی چیک نہیں کرے گا، جاسوسی کے خطوط آتے جاتے رہیں گے، کوئی انہیں کھول نہیں سکا۔ دوسرے کے اسرار دریافت کرنا اخلاقاً اور قانوناً جرم ہے۔ گرہ فروش، اسمگلر، ذخیرہ اندوز سب آزاد ہو جائیں گے اور عوام گرانی سے تباہ و برباد۔ ظاہر ہے ان تمام جرائم کی روک تھام اور سماج کی زندگی کے لیے حکومت کے پاس ان اختیارات کا ہونا ضروری ہے۔ منفی پہلو، لیکن اس اختیار کا منفی پہلو یہ ہے کہ اس طرح عقل و مذہب کے 3 قوانین کا خون ہو جائے گا۔ عقلی اعتبار سے ہر انسان کی زندگی کو محفوظ ہونا چاہیے اور کسی کو کسی کی زندگی کے خاتمے کا اختیار نہیں۔ عقلی اعتبار سے ہر شخص کے اسرار و رموز کا تحفظ ہونا چاہیے اور کسی شخص کو دوسرے کے راز فاش کرنے کا اختیار نہیں۔ عقلی اعتبار سے ہر شخص کے مال کو محترم ہونا چاہیے اور کسی کو اس کے مال کے ہاتھ نہیں لگانا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان تینوں قوانین کا احترام کیا جائے تو حکومت کا قیام ناممکن ہو جاتا ہے۔ حکومت کا قیام معطل ہو جاتا ہے تو معاشرے میں جنگل کا قانون نافذ ہو جاتا ہے اور اس کی بقا کے سارے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اب ان دونوں باتوں کو کس طرح جمع کیا جائے، معاشرے کو تباہی سے کس طرح بچایا جائے، اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ عقل اپنے قانون میں اس قدر لچک رکھے کہ ہر شخص کو دوسرے کے معاملات میں دخل دینے کا اختیار نہ بھی ہو تو چند افراد کو بہرحال ہونا چاہیے تاکہ وہ سماج کے بقا کا انتظام کر سکیں۔ اس صورت میں حال میں قانون یہ طے پائے گا کہ دنیا میں کسی عام انسان کو لوگوں کے معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں، لیکن جو نظام حکومت میں شامل ہو جائیں انہیں یہ اختیار ملنا چاہیے تاکہ وہ نظام کو باقی رکھ سکے اور معاشرے کو تباہی سے بچا سکے۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ افراد کس طرح طے پائیں گے جنہیں نظام حکومت میں داخل ہونے کا موقع ملے، انہیں وہ تمام اختیارات حاصل ہو جائیں گے جو معاشرے میں کسی بھی فرد کو حاصل نہیں۔ اس سوال کا جواب مختلف معاشروں میں الگ الگ دیا گیا ہے اور ہر معاشرے نے ایک خاص بنیاد پر ان اختیارات کا فیصلہ کیا، جیسا کہ پہلا ہے ملکوتیت،
ملکوتیت کے نظام میں شہنشاہی مادہ تولید میں یہ اثر ہوتا ہے کہ اس سے تشکیل پانے والا بچہ ان تمام اختیارات کا مالک ہوتا ہے، گویا کہ وہ دوسرے عالم کی مخلوق ہوتا ہے جہاں اس عالم پر حکومت کرنے کا اس کو پیدائشی حق ہے۔ دوسرا نظام ہے عسکریت کا۔ یہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اختیار طاقت سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی عسکری طاقت کی بنا پر ملک پر قبضہ کر لے تو اسے خود بخود یہ اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں کہ وہ سارے ملک کی جان و آبرو پر تصرف کر سکتا ہے اور کسی شخص کے روکنے یا ٹوکنے یا منع کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور تیسرا ہے جمہوریت۔ بعض افراد کا خیال یہ ہے کہ یہ طاقت جمہوری نظام اور اکثریت رائے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر ملک کے عوام کی اکثریت نے کسی شخص کو حکومت کرنے کا حق دے دیا تو اسے ان تمام اختیارات حاصل ہو گئے، چاہے اقلیت اس بات سے راضی ہو یا نہ ہو۔ اقلیت کو ان معاملات میں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں بنیادوں کی بنیاد کیا ہے؟ کس دلیلی عقل نے شہنشائیت کے نطفے کو قطرہ نجس سے نکال کر مادہ حکومت بنا دیا، اسے ساری کائنات کا اختیار دے دیا؟ یا کس منطق کی روح سے عسکری نظام کو یہ اختیار حاصل ہو گیا کہ اس سے وابستہ ہو جانے والا ساری کائنات سے بالا تر ہو جائے، باقی تمام صاحبان علم و حکمت اس کے غلام ہوں؟ کون سا ضابطۂ اخلاق یہ اجازت دیتا ہے کہ 51% والے کے مقابلے میں 49% عقلوں کی دیوانگی تصور ہو اور ان کی رائے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے، جبکہ اکثریت رائے میں افراد کی گنتی ہوتی ہے، عقلوں کی پیمائش نہیں ہوتی؟ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اب بات آتی ہے اسلام کی۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے ایک چوتھا راستہ اختیار کیا، اور وہی راستہ بنیادی راستہ تھا کہ کائنات میں یہ سارے اختیارات مالک کائنات کو روز اول سے حاصل ہیں۔ اس نے زندگی، عزت اور مال دیا ہے تو اسے ان سب میں ہر ایک سے زیادہ تصرف کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، اور اس اختیار کے لیے اس کی خالقیت اور مالکیت ہی کافی ہے، کسی نئی دلیل اور منطق کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اگر وہ کسی کو یہ سارے اختیارات دے گا تو اسے یہ اختیارات حاصل ہو جائیں گے اور وہی حاکم ہو جائے گا، ورنہ اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ مذہبی نقطۂ نگاہ سے یہ اختیارات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قطعی طور پر حاصل ہیں، اور پروردگار نے انہیں تمام کائنات بشریت کے جان و مال و آبرو کا صاحب اختیار بنایا، اور صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ نبی کے اختیارات مومنین کے جملہ معاملات میں خود ان کی ذات سے بھی زیادہ ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کی واپسی پر مقام غدیر میں ایک نئے سلسلہ حکومت کا تعارف کرایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ جس قدر اختیارات امت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی حاصل ہیں، اور اسی طرح نبوت کے ساتھ امامت کی حاکمیت اور حکومت کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو 12 منزلیں طے کر کے حضرت امام عصر اجلہ فرجہ شریف تک پہنچا، اور وہ ایک دن حکم پروردگار سے پردہ غیبت میں چلے گئے اور ظاہری حکومت و حاکمیت کا سلسلہ تمام ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد نظام دنیا کو حکومت کی ضرورت نہیں رہی، یا پروردگار نے اپنے نظام کو ناتمام چھوڑ دیا اور سارا کام امت کے حوالے ہو گیا، یا ابھی کوئی دوسرا متبادل نظام موجود ہے جو سلسلہ غیبت تک کی بقا تک کام کرتا رہے گا، اس کے بعد حق کو واقعی حقدار کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن اس سوال کا جواب صاحب غیبت نے خود بھی اور دیگر ائمہ علیہم السلام نے اپنے دور کے ان علاقوں کے لیے پہلے ہی فراہم کر دیا تھا جن کے لیے امام اس دور میں بھی غائب ہی کی حیثیت رکھتے تھے، عوام کی رسائی ان کی بارگاہ تک ممکن نہ تھی۔ اس جواب کا خلاصہ 2 لفظوں میں یوں بیان ہوا ہے کہ اسلام میں جملہ امور کے راستے جو ہیں وہ سب علماء فراہم کریں گے، اور مسائل انہی کے اشاروں پر آگے بڑھیں گے۔ تازہ ترین واقعات میں ہماری حدیثوں کے راویوں کی طرف رجوع کرنا کہ وہی تمہارے لیے ہماری حجت ہے۔ ظاہر ہے اس روایت میں راوی سے مراد نقل حدیث کرنے والا نہیں، ورنہ وہ قدیم معاملات کا راوی ہوتا ہے، جدید حادثات کا نہیں۔ اس سے مراد علماء کرام اور فقہاء عظام ہی ہیں جنہیں امام نے اپنی نیابت میں سارے اختیارات دے دیے، اور وہ صفت عصمت سے محرومیت کے باوجود امامت کے اختیارات کے حامل ہیں کہ ان کی نگرانی کرنے والا امام موجود ہے،
اور ہر حاکم میں عصمت وہاں درکار ہوتی ہے جہاں کوئی معصوم نگرانی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ورنہ اس کی نگرانی میں عصمت کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ انسان اور ابدیت۔ عربی زبان میں ہموار راستے کو طریق معبود کہا جاتا ہے، جس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ عبادت انسان کی زندگی کو احکام الہیہ کے لیے ہموار بنا دیتی ہے، اور بندگی کے بعد انسان احکام الہی کی تعمیل میں کسی طرح کی دشواری کا احساس نہیں کرتا۔ عبادت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا مقصد خالق ہوتا ہے، مخلوق نہیں۔ دنیا کے تمام کاموں کے مقاصد مشترک ہو سکتے ہیں، تجارت دنیا داری کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور رضائے الہی کے لیے بھی، سیاست فریب کاری کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور دین خدا کی اشاعت کے لیے بھی، اقتصاد کا مقصد ذخیرہ اندوزی بھی ہو سکتا ہے اور خلق خدا کی خدمت بھی، لیکن عبادت اس عمل کا نام ہے جس میں قصد قربت الہی ضروری ہے اور جس کا مقصد صرف ذات پروردگار ہے۔ اس اعتبار سے عبادت سے بالا تر کائنات کی کوئی شے نہیں، اور اسی لیے اسے رسالت و نبوت کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ اور جناب عیسیٰ نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اعلان کیا تھا، اور مسلمان آج تک ابدیت کی شہادت رسالت سے پہلے دیتا ہے۔ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ عبادت کا یہ پہلو بھی ہے کہ اس کا رخ ہمیشہ پروردگار کی طرف ہوتا ہے، جبکہ رسالت پروردگار کی بارگاہ سے شروع ہوتی ہے اور اس کا رخ مخلوقات کی طرف ہوتا ہے۔ بندہ مقام عبادت میں ادھر سے ادھر جاتا ہے، رسول منزل رسالت میں ادھر سے ادھر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دونوں کے اعلانات کے لہجے میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ رسالت کا اعلان اس انداز سے ہوتا ہے کہ اس خدا نے مکے والوں میں رسول بھیجا، گویا ابتدا ادھر سے ہے اور انتہائی کار ادھر۔ اس کے برخلاف ابدیت کا اعلان اس انداز سے ہوتا ہے کہ بے نیاز ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا۔ یعنی عبادت کا یہ شرف کہ جب صاحب معراج سے عرش کی بلندیوں پر یہ کہا گیا کہ جو چاہو مانگ لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو صرف اتنا تقاضا کیا کہ پروردگار مجھے اپنا بندہ قرار دے دے کہ بندگی سے بالا تر کوئی شرف نہیں۔ عبادت کی دوسری عظمت یہ ہے کہ اسے مقصد تخلیق قرار دیا گیا ہے، اور اعلان ہوا کہ ہم نے انسان و جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ مقصد ہی کسی شے کی قدر و قیمت کا تعین کرتا ہے۔ گھڑی صحیح وقت کے لیے بنائی جاتی ہے، صبح وقت دے دے تو بہترین، ورنہ کسی قدر و قیمت کی مالک نہیں ہے۔ گھڑی صحیح وقت نہ دے تو پہلے مرحلے پر پھینک نہیں دی جاتی بلکہ اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ یہی حال انسان کا ہے کہ راہ عبادت سے منحرف ہو جائے تو اس کا تزکیہ کیا جاتا ہے، تزکیہ کے بعد بھی درست نہ ہو سکے تو پھر کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جاتی۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کمپنی قیمتی گھڑی ایجاد کرتی ہے تو اس کی مرمت کا بھی خود ہی انتظام کرتی ہے، ایسا نہ ہو کہ نہ تجربہ کار لوگ اس کی اصلاح شروع کر دیں اور مزید خرابی پیدا ہو جائے، نتیجے میں اصلاح کرنے والے کے بجائے کمپنی بدنام ہو جائے۔ مالک کائنات نے بھی اصلاح بشریت کا کام اپنے نمائندوں کے حوالے کیا، اور ہر نا تجربہ کار کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا کہ وہ اصلاح کے نام پر مزید فساد پیدا کر دے گا۔ گھڑی میں سب سے بڑا کام ٹائم کی ایڈجسٹمنٹ کا ہوتا ہے کہ جب آگے پیچھے ہونے لگتی ہے تو سینٹر درست کر دیا جاتا ہے تاکہ ہر طرح کی خرابی سے محفوظ ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی میدان غدیر میں یہی کام انجام دیا تھا کہ آگے جانے والے پیچھے آ جائیں، پیچھے رہ جانے والے آگے آ جائیں، اور ایک مرکز طے ہو جائے جس سے صحیح وقت کا اندازہ ہو جائے اور کس طرح کا انحراف نہ ہونے پائے۔ گھڑی خراب ہونے کی صورت میں ایک مدت تک ٹھیک کی جاتی ہے، لیکن جب یہ طے ہو جاتا ہے کہ اب یہ ناقابل اصلاح ہو تو اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ اسلام میں قوم عنی کا یہی مفہوم ہے۔ واضح رہے کہ عبادت اس قدر عظمت اور بلندی کے باوجود خلافت کا معیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مالک کائنات نے ملائکہ کی تسبیح و تقدیس کو نظر انداز کر کے جناب آدم علیہ السلام کے علم کا حوالہ دیا۔ علم اور عبادت کا بنیادی فرق یہ ہے کہ عبادت اپنی ذات کے تقرب کے لیے ہوتی ہے اور علم دوسروں کی اصلاح کا وسیلہ ہوتا ہے۔ خلافت اپنی ذات کی اصلاح کے لیے نہیں ہے بلکہ اصلاح خلق کے لیے ہے۔ علم کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ عبادت صرف بندوں کی صفت ہے، اور علم عبد و معبود دونوں کی مشترکہ صفت ہے، اور خلیفہ نمائندہ معبود ہوتا ہے، لہٰذا اس میں
صفت معبود کا ہونا ضروری ہے۔ عبادت میں قصد قربت ضروری ہے، دوسری غرض شامل ہو جائے تو عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر علی علیہ السلام کو عبادت قرار دیا، لہٰذا اسے بھی صرف قربت الہی کے لیے ہونا چاہیے۔ تحصیل مال و شہرت، خواہش تعریف و احترام عبدیت کو ختم کر دیتی ہے اور ذکر اجر و ثواب سے یکسر محروم ہو جاتا ہے۔ بنیاد شرافت عبدیت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبدیت میں وہ کون سا شرف پایا جاتا ہے جس کی بنا پر اسے دنیا کی خدائی پر بھی مقدم کیا جاتا ہے، اور اسلام نے اس کے اقرا کو جزء ایمان و نماز و تشہد بنا دیا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ عبادت ہر اس عمل کا نام ہے جس میں قصد قربت الہی ضروری ہو۔ تقرب پروردگار کے بغیر اس عمل کی کوئی حیثیت نہ ہو، جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا رخ ہمیشہ بلندی کی طرف ہوتا ہے، اور اس کا مقصد پروردگار عالم کا تقرب ہونا ہے، جس کے بعد اس سے بلند تر ہدف کا تصور ناممکن اور مستحیل ہے، اور عبدیت سے بالا تر کسی عمل کا ہونا منطقی طور پر ناقابل تصور ہے۔ حد یہ ہے کہ رسالت کا مرتبہ بھی عبدیت کے برابر نہیں ہوتا، اس لیے کہ رسالت کا رخ خدا کی طرف سے بندوں کی طرف ہوتا ہے، جبکہ عبادت کا رخ بندوں سے خدا کی طرف۔ اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادھر سے ادھر آنے کا ذکر کرتا ہے تو لفظ رسالت استعمال کرتا ہے۔ والذی ارسل رسولا بعث فی الامیین رسولا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور جب ادھر سے ادھر جانے کا ذکر کرتا ہے تو لفظ عبدیت استعمال کرتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اسلام کے اعتراف عقائد میں بھی عبدیت کا درجہ رسالت پر مقدم ہے، اور گویا عبدیت کو رسالت کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ بندے نے عالم ارواح میں اس قدر بندگی کی ہے کہ جب اس طرف سے اس طرف بھیجا گیا تو اسے رسول اور نمائندہ پروردگار بنا کر بھیجا۔ عبدیت کا ایک شرف یہ بھی ہے کہ عبدیت بندے کا اپنے معاملات کو پروردگار کے حوالے کر دینا ہے، اور یہ کام خود اپنے نفس کے حوالے کرنے سے کروڑوں گنا بہتر ہے۔ انسان عام طور سے یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی انسانیت کا شرف اس کی آزادی میں ہے، جہاں وہ بظاہر صاحب اختیار ہوتا ہے اور واقعاً جذبات و خواہشات احساسات کے ہاتھوں اسیر ہوتا ہے، اور یہ زنجیریں وہ ہیں کہ جن کے حلقے تا قیامت بڑھتے ہی جاتے ہیں، کسی آن بھی ان کے ٹوٹنے یا ختم ہونے کے امکانات نہیں۔ رہنمایان اسلام نے اسی نقطے کو پیش نظر رکھ کر یہ دعا تعلیم کی کہ خدایا ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے حوالے نہ کرنا، کہ یہ آزادی در حقیقت بربادی کا پیش خیمہ ہے، اور اس کے ذریعے انسان لاشعوری طور پر مسلسل قید ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان کی حقیقی آزادی، اس کی حریت یہ ہے کہ اپنے کو اپنے مالک کے حوالے کر دے، اس مرتبے تک پہنچ جائے جہاں اس کا ارادہ بھی مشیت پروردگار کا تابع ہو، کہ اس سے بلند ترین منزل کا تصور ممکن نہیں۔ اور یہی عبدیت کی واقعی معراج ہے کہ انسان نفس کی اسیری سے نجات پا جائے اور پروردگار کی بندگی میں مکمل طور پر داخل ہو جائے۔ عبدیت کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے جملہ اعمال میں قرب الہی کے طلبگار ہونے کی بنا پر اپنے کسی عمل کو غیر خدا کے ہاتھ فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ اپنی بندگی کو مال و جاہ دنیا ہی نہیں بلکہ جنت و جہنم سے بھی بالاتر سمجھتا ہے کہ اس نے یہ عمل پروردگار کے لیے انجام دیا۔ پروردگار سے بالاتر کسی حقیقت کا تصور ممکن نہیں۔ مولائے کائنات علیہ السلام نے اس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ خدایا میری بندگی نہ جنت کے اشتیاق میں ہے نہ جہنم کے خوف میں، مجھے نہ تجھے بندگی کا اہل پایا ہے تو تیرے سامنے سر جھکایا ہے۔ بندگی کا ہدف تیرے علاوہ کچھ نہیں، تو اس کی قیمت بھی تیری رضا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہجرت کی رات مولائے کائنات علی علیہ السلام نے جان کی بازی لگا کر رضا الہی کا سودا کر کے اس حقیقت کا اعلان کر دیا کہ جنت و جہنم کی راہ میں ایک سجدہ بھی نہیں دیا جا سکتا، لیکن رضا الہی کی خاطر پوری زندگی قربان کی جا سکتی ہے۔ ہجرت کی رات اگر ایک طرف پروردگار نے نفس علی علیہ السلام کی قدر و قیمت کا اعلان کیا تو دوسری طرف مولائے کائنات علیہ السلام نے رضا پروردگار کی عظمت و اہمیت کا اعلان کیا۔ یہ رضا دعاؤں سے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے جان قربان کرنا پڑتی ہے، تلواروں کی چھاؤں میں سکون کی نیند سونا پڑتا ہے،
ہزاروں کے نرغے میں سجدہ شکر کرنا پڑتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی راضیک ربک راضیۃ مرضیہ۔ ابدیت کی یہی اہمیت تھی کہ اسلام نے اس کے مقابلے میں کسی دعوے کو قبول نہیں کیا، جیسے ہی نصارہ نجران نے ابدیت کے مقابلے میں ولدیت کا عقیدہ پیش کرنا چاہا، اسلام ایسے مقابلے پر تیار ہو گیا جس کے بعد روئے زمین پر کسی ایک عیسائی کے باقی رہ جانے کا امکان نہ تھا۔ واضح رہے کہ عیسائی اس سے پہلے بھی عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے کے قائل تھے، لیکن اسلام نے اس کے حق میں کوئی بد دعا نہیں کی۔ لیکن جب ان میں اتنا حوصلہ پیدا ہوا کہ اسلام سے بھی اور حق کو باطل کی پیروی پر آمادہ کر لیں، تو قدرت کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔ مسئلہ تردید یا علمی بحث سے گزر کر لعنت، بد دعا اور تباہی کی منزل تک پہنچ گیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ اسلام باطل کو اسی وقت تک برداشت کرتا ہے جب تک وہ اپنے حدود کے اندر رہے، لیکن اگر باطل میں حق سے بیعت لینے کا حوصلہ پیدا ہو جائے تو اسلام اس جرأت و جسارت کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا، چاہے اس کا انجام کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ واضح رہے کہ واقعہ کربلا در حقیقت واقعہ مباہلہ کا ایک تسلسل ہے، جہاں باطل کا مقصد یہ تھا کہ حق اس کے خیالات و مزعومات کو تسلیم کر لے۔ حق کا اعلان یہ تھا کہ گردنیں تلوار کے حوالے کی جا سکتی ہے، لیکن حق کا ہاتھ باطل کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا۔ واقعہ کربلا و مباہلہ کا ایک گہرا تعلق یہ بھی ہے کہ مباہلے میں شکست کے بعد سے عیسائیت کو مستقل یہ فکر لاحق تھی کہ ان افراد کا خاتمہ کر دیا جائے جن کی بدولت میدان صداقت میں ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جزیے کی ابدی رسوائی سے دوچار ہونا پڑا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیقہ طاہرہ علیہم السلام کا انتقال واقعہ مباہلہ کے بعد تقریباً 14-15 مہینے کے اندر ہو گیا، اور اس میں عیسائیت کو ظاہری طور پر انتقام کا کوئی موقع نہیں مل سکا، لیکن اس کے بعد اس نے ریشہ دوانیوں کا مستقل سلسلہ شروع کر دیا، اور پہلا کام یہ کیا کہ اپنا ایک مستقل طبیب اسال نامی معاویہ کے دربار تک پہنچایا، اور اس کا کام صرف زہر قاتل تیار کرنا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولائے کائنات علی علیہ السلام کی شہادت میں وہ زہر استعمال کیا گیا، جس کے بارے میں ابن ملجم کا بیان تھا کہ اگر اس زہر کو تمام اہل کوفہ پر تقسیم کر دیا جاتا ایک شخص بھی زندہ نہ رہتا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی شہادت میں ایسا ہی زہر استعمال ہوا کہ جگر کے 72 ٹکڑے کٹ کر تشت میں آ گئے۔ اس کے بعد مباہلے کی فاتح جماعت میں حضرت امام حسین علیہ السلام باقی رہ گئے۔ عیسائیت کی نگاہ میں ان کا وجود، صداقت، شہود اس کے لیے ایک مستقل خطرہ تھا، لہٰذا اس نے بہت دور سے انتظام کیا کہ پہلے معاویہ کے محل میں اپنی ایک عورت میسونہ نامی داخل کی، اور جب وہ صاحب اولاد ہو گئی تو اس کی تربیت کے لیے صحرائی فضا کا انتخاب کیا تاکہ بچہ عیسائی ماحول میں تربیت پائے اور اسے اسلام کی ہوا بھی نہ لگنے پائے۔ اس سے وہ عظیم کام لیا جا سکے جو عیسائیت کی شکست فاش کا واضح انتقام ہو، اور جس کے بعد کاروان صداقت کے تمام افراد کا بزعم خود خاتمہ ہو جائے۔ یزید نے اقتدار سنبھالتے ہی وہی طریقہ کار اختیار کیا جو عیسائیوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اختیار کیا تھا، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ حق سے باطل کا اقرار لے لیا جائے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا تو یزید نے بد دعا اور مباہلے کا راستہ اختیار نہیں کیا کہ اے عیسائیوں کے برابر بھی اپنی صداقت کا احتمال نہیں تھا، بلکہ جنگ و جدال کا راستہ اختیار کیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بھی طے کر لیا کہ جان دی جا سکتی ہے، گھر قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جا سکتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام مع اصحاب و اولاد قربان تو ہو گئے، لیکن عیسائیت کی حسرت دل کی دل میں رہ گئی، وہ امام حسین علیہ السلام سے باطل کا اقرار نہ لے سکی۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی شہادت کو صداقت کے خطرے کے خاتمے کی علامت دے لیا، اور اس طرح ایک گونا سکون حاصل ہو گیا۔ یہ قدرت کا الگ سے انتظام تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد راستے کے راہب سے لے کر دربار کے سفیر روم تک متعدد افراد پیدا ہو گئے جنہوں نے عیسائیت کے مقابلے میں اسلام کی سربلندی کا اقرار کیا اور باطل کا راستہ چھوڑ کر حق کے راستے کو اختیار کیا۔ در حقیقت اس حق پسندی اور حق پرستی کا صحرا جناب وہب کلبی کے سر ہے، جنہوں نے عیسائیت کے مقابلے میں اسلام کی عظمت کا پرچم بلند کیا۔ ان کے ہاتھ قلم ہو جانے کے باوجود
وہ پرچم آج تک لہرا رہا ہے۔ اسلام کی صداقت کو عیسائیت چیلنج نہیں کر سکتی، بلکہ جب مباہلین کے فاتحین کا وارث منظر عام پر آئے گا تو عیسائیت کا پیغمبر حقیقی پھر ایک مرتبہ آسمان سے زمین پر آ کر اس کی اقتدا میں نماز ادا کرے گا، تاکہ عیسائیت کو ہوش آ جائے کہ اسلام کی عظمت، اسلام کے حقیقی وارثوں کی جلالت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اور عیسائیت کا حقیقی تقاضا یہ ہے ان وارثان صداقت کا اتباع کیا جائے، ان کا مقابلہ کسی قیمت پر عیسائیت کہے جانے کے قابل نہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت کے بارے میں جاثلیق کا مناظرہ امام رضا علیہ السلام سے ایک یادگار مناظرہ ہے، جس میں جاثلیق جناب عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل و کمالات اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ان کی عظمت و جلالت کا اعلان کر رہا تھا۔ امام رضا علیہ السلام نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ تم اس شخص کی اس قدر تعریف کر رہے ہو جو نہ نماز پڑھتا تھا، نہ روزہ رکھتا تھا، نہ بندگی کرتا تھا۔ بھلا ایسے شخص کا مقابلہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جا سکتا ہے، جو رات بھر مصلی پر کھڑے رہا کرتے تھے؟ یہ کس قدر شرم کی بات ہے کہ ایک بے نمازی کا مقابلہ ایک تہجد گزار سے کیا جائے۔ جاثلیق نے گھبرا کر کہہ دیا کہ یہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر کھلا ہوا اتہام ہے۔ وہ نماز، روزہ، بندگی کے شدت سے پابند تھے، ان کی بندگی کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بندگی کیا کرتے تھے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جو آدمی زندگی بھر بندگی کرے، اس کے چاہنے والے اسے خدا کا شریک اور تین میں کا ایک بنا دیں۔ یہ اپنے پیغمبر کی صریحی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سلسلے میں یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق روز اول سے خانہ خدا سے تھا، اور ان کی والدہ گرامی جناب مریم خانہ خدا کی خدمت ہی کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ لیکن جب جناب مریم کے ہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو قدرت نے حکم دیا کہ بیت المقدس سے باہر نکل جاؤ، یہ بیت عبادہ ہے، بیت ولادہ نہیں۔ ہم تمہارے لیے سہولتوں کا تمام انتظام کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر کو زچا خانہ نہیں بننے دیں گے۔ حالانکہ اس کے برعکس جب جناب فاطمہ بنت اسد مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے موقع پہ خانہ کعبہ کے قریب دعا کرنے آئیں تو دیوار کعبہ سے شکم اقدس کو مس کر کے دعا شروع کی تو دیوار شگافتہ ہو گئی، اور مولائے کائنات علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، جہاں بقول مروج الذہب مسعودی نہ اس سے پہلے کوئی پیدا ہوا اور نہ اس کے بعد۔ شاید اس تفرقے کا ایک راز یہ بھی رہا ہو کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گمراہ ہونے والے نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو فرزند خدا کہتے تھے، اور مولائے کائنات علی علیہ السلام کے بارے میں گمراہ ہونے والے نصیری انہیں خدا کہتے ہیں۔ قدرت نے چاہا کہ دنیا پر یہ واضح ہو جائے کہ عیسیٰ فرزند خدا ہوتے تو باپ کے گھر میں ولادت کا شرف مل جاتا، اور علی علیہ السلام خدا ہوتے تو صاحب خانہ ہوتے، خانہ خدا میں پیدا نہ ہوتے۔ گویا قدرت نے دونوں کے بارے میں پیدا ہونے والی گمراہی کا اس کے وجود سے پہلے ہی خاتمہ کر دیا، اور نہ چاہا کہ میرے کسی بھی بندہ خاص کا وجود گمراہوں کے حق میں کوئی دلیل بن جائے۔ ابدیت کی یہی عظمت تھی کہ دنیا کہ ہر صاحب کمال نے اپنے کمال کو پیش کرنے سے پہلے اپنی ابدیت کا اعلان کیا، اور دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ ان کمالات کی بنیاد یہ بندگی ہی ہے، ورنہ بندگی سے ہٹ کر دنیا کا کوئی کمال کہے جانے کے قابل نہیں۔ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے آنکھ کھولتی ہی اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، یعنی میری کتاب و نبوت پروردگار عالم کا ایک کرم ہے، ورنہ اصل شرف تو یہ ہے کہ میں بندہ پروردگار ہوں اور اس نے مجھے بندگی کی شرف سے نوازا۔ واضح رہے کہ بندگی کا اعلان جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک عظیم ترین کارنامہ ہے۔ انہوں نے مستقبل میں پیدا ہونے والی تمام غلط فہمیوں کا ازالہ کیا، کسی گمراہی کو آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں پانے دیا۔ یہ احتمال موجود تھا کہ لوگ بغیر باپ کی ولادت دیکھ کر مادی افکار کی بنا پر ابن اللہ کہہ کر شرف کا اعلان کر دیتے، لیکن آپ نے اس امکان کا راستہ روک دیا کہ بغیر باپ کی ولادت بھی بندگی کا ہی ایک شرف ہے۔ مالک اپنے بندے کو جس طرح چاہے زندگی دے اور موت بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ بات بہرحال طے شدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جس وقت اپنی بندگی کا اعلان کیا
اس وقت کوئی انہیں ابن اللہ کہنے والا نہیں تھا، بلکہ لوگ ان کے نسب مبارک کو بھی مشکوک بنائے ہوئے تھے۔ لہٰذا ابدیت کا اظہار ایک کمال ضرور ہے، لیکن اس میں عظمت ابدیت کی راہ میں بظاہر کوئی ایثار نہیں۔ اس کے برخلاف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دور میں ابدیت کا اعلان کیا، وہ دور خدا سازی اور تعدد الہ کا دور تھا۔ پتھر سے لے کر آفتاب تک سب خدا بن چکے تھے، سب کی پرستش ہو رہی تھی۔ ایسے وقت میں یہ کام انتہائی آسان تھا کہ انسان بندگی کے بجائے خدائی کا اعلان کر دے، معاشرے کے سامنے یہ ثبوت بھی پیش کر دے کہ اگر پتھر خدا ہو سکتا ہے تو سنگریزوں کو ناطق بنا دینے والا خدا کیوں نہیں ہوگا؟ درخت میں خدائی کی صلاحیت ہے تو درخت کو اس کی جگہ سے حرکت دے دینے والا کیوں خدا نہیں ہو سکتا؟ اگر ستارہ خدا ہو سکتا ہے تو اس کو تیوڑی پر اتار لینے والا بھی خدا ہو سکتا ہے۔ اگر چاند خدا ہو سکتا ہے تو اسے شق کر دینے والا بھی خدا ہو سکتا ہے، بلکہ اسے بطریق اولا خدا ہونا چاہیے کہ وہ خداؤں پر حکومت کرتا ہے اور تمام خدا اس کے اشاروں پہ رقص کرتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کا کمال کردار و ایثار کہ آپ نے خدائی کا اعلان نہیں کیا بلکہ عبدیت و بندگی کا اعلان کیا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ باطل خدائی میں وہ دم نہیں جو طاقت حق کی بندگی میں ہے۔ اور پروردگار عالم نے بھی اس ایثار و کردار کا بہترین انعام دیا کہ جب کائنات کی عظیم ترین بلندی کا اعلان کیا تو اس اعلان کی بنیاد رسالت، نبوت، محبت اور شریعت کو نہیں بلکہ اعلان فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ عبدیت ہے جو انسان کو عرش اعظم کی بلندیوں کی طرف لے جا رہی ہے اور جس کے زیر قدم پوری کائنات آ گئی ہے۔ اب اس کے بعد ایک منزل اور رہ جاتی ہے جہاں پہنچ کر قلم رک جاتا ہے اور پائے فکر میں لغزش ہونے لگتی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خدائی کو نظر انداز کر دیا جو اہل دنیا کی طرف سے مل سکتی تھی، پروردگار نے اس قدر عظیم ترین انعام سے نواز دیا، تو اگر کوئی بندہ اس خدائی کو نظر انداز کر دے جو ایک قوم کی طرف سے مل چکی تھی اور اس قدر ایثار کرے کہ اپنے کو بندہ خدا بھی کہے اور عبد محمد بھی، تو اس انسان کا انعام کیا ہوگا؟ یقیناً ایسا انسان اس بات کا اہل ہے کہ صاحب عرش اپنے محبوب سے کلام کرے تو اس کے لہجے میں گفتگو کرے، صاحب رسالت خانہ کعبہ میں توحید کا عملی اعلان کرنا چاہے تو اسے اپنے کاندھوں پر جگہ دے۔ ربط عبادت و فضیلت۔ ہمارے سماج میں جو بعض غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں یا جن بعض شبہات کو شیطان رجیم نے معاشرے کے ذہنوں میں راسخ بنا دیا ہے، اصول و فروع کی بے تعلقی اور ایک کا دوسرے سے اجنبی ہونا بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عقیدے کی دنیا الگ اور اعمال کی دنیا الگ۔ عقیدہ ایک فکری سرمایہ ہے اور عمل ایک زندگی کا نظام۔ زندگی کا نظام باعث اختلاف ہو سکتا ہے لیکن افکار میں ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کا کوئی امکان نہیں۔ اس کے بعد پھر عقیدے کو اعمال سے اہم تر ثابت کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس کے پاس عقائد کا بہترین خزانہ موجود ہے اسے اپنی نجات میں اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اپنی ہر ضرورت کو اسی اکاؤنٹ سے پورا کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سارے فلسفے صرف عبادت کے مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں۔ دنیا داری میں ان فلسفوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ معاشرے میں کوئی سمجھدار ایسا نہیں پایا جاتا جو یہ طے کر دے کہ ہمارا عقیدہ نجات کا ضامن ہے، لہٰذا ہمیں نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں مہمان نوازی کی زحمت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں مختلف کارہائے خیر میں چندہ نہیں دینا چاہیے، ہمیں سماج و معاشرے کی کوئی خدمت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ڈاکٹر بن کر مریضوں کا علاج نہیں کرنا چاہیے، سماجی ورکر بن کر ملک و قوم کی حاجت روائی نہیں کرنا چاہیے۔ حد یہ کہ ہمیں مجلس، محفل، ماتم، نوحہ، جلسہ، جلوس کچھ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ پختہ ہے اور اس عقیدے میں نجات کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کسی طرح کے عمل خیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سارا نزلہ گرتا ہے تو صرف عبادات پر کہ عقیدہ صحیح ہے تو نماز کی کوئی ضرورت نہیں، روزہ و زکوٰۃ بلا سبب کی مشقت ہے، حج بلا وجہ پیسے کی بربادی، امر و نہیں مفت میں جھگڑا چھیڑنے کا اقدام، دیگر اعمال خیر کے بارے میں یہ فلسفہ استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ محبت امام حسین ہے تو مجلس، ماتم، نوحہ، جلوس ہونا چاہیے، محبت مولائے کائنات ہے تو 13 رجب کا جشن ہونا چاہیے، محبت امام عصر علیہ السلام ہے تو شبرات کا حلوہ اور آتش بازی ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں عقائد میں کیا فرق ہے؟
کہ عقیدہ امامت میں تحریک عمل پائی جاتی ہے اور عقیدہ توحید میں یہ حرکت نہیں پائی جاتی۔ محبت اہل بیت علیہم السلام کا تقاضا عمل ہے اور محبت پروردگار کا تقاضا عمل نہیں۔ محبت اہل بیت علیہ السلام نجات کے لیے کافی ہے تو صرف نماز روزے کے مقابلے میں کافی ہے، مجلس، ماتم، نوحہ، زنجیر اور جلوس کے مقابلے میں کافی نہیں۔ حقیقت امر یہ ہے کہ یہ صرف ایک شیطانی وسوسہ ہے جو اصول و دین اور فروع کے درمیان ایک فاصلہ پیدا کرنا چاہتا ہے، ورنہ اصول و عقائد کا کام ہی یہ ہے کہ عمل کی تحریک کرے اور اسی تحریک عمل کی بنا پر وسیلہ نجات بن جائے۔ پروردگار نے خود بھی بار بار اس امر کا اہتمام کیا ہے کہ بندوں کے ذہن سے یہ رابطہ محو نہ ہونے پائے اور انہیں ہمہ وقت دونوں چیزوں کا خیال رہے، وہ یہ سمجھتے رہے الگ نہیں کیا جا سکتا اور دونوں کی تاریخ ایک ساتھ چلتی ہے، الگ الگ لائنوں پر نہیں چلتی۔ مثال کے طور پر پروردگار عالم نے مولائے کائنات علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کرنا چاہا تو اسے سفر حج کے دوران کیا تاکہ ولایت علی علیہ السلام کے تصور کو حج بیت اللہ سے الگ نہ کیا جا سکے۔ ہر معتقد ولایت کو یہ احساس رہے کہ حج بیت اللہ جیسی عبادت نہ ہوتی تو بظاہر اس ولایت کے اعلان کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم حج بیت اللہ کی عظمت کا تحفظ کریں کہ اس نے اپنے دامن میں اعلان ولایت علی علیہ السلام کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اسی طرح پروردگار نے اہل بیت علیہ السلام کی سخاوت و حاجت روائی کا اعلان کرنے کے لیے سورہ مبارکہ حل عطا کو نازل کیا تو اسے بھی روزے سے مربوط کر دیا کہ پہلے بچے بیمار ہو کر صحت یاب ہوں، اہل خانہ نظر کی بنا پر روزہ رکھیں اور فقر و مسکینوں، یتیموں، اسیر آ کر افطار کا سامان مانگ کر لے جائیں اور اس کے بعد سورہ نازل کیا جائے تاکہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت منزل عمل سے الگ نہ ہونے پائے۔ اعلان غدیر سے پہلے پروردگار عالم نے مولائے کائنات علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تو اس کے واسطے بھی حالت نماز کا انتخاب کیا، اس صراحت کے ساتھ اعلان کیا کہ ولی وہ صاحب ایمان ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے تاکہ ولایت کے تصور کو نماز سے الگ نہ کیا جا سکے۔ انتہا یہ ہے کہ مولائے کائنات علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی کی کامیابی کا اعلان کیا تو اس اعلان کے لیے میدان بدر و احد یا معرکہ خندق و خیبر کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ مسجد کوفہ میں سجدے میں سر رکھ کر اور سر کے زخمی ہونے کے بعد اعلان کیا کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ گویا علی علیہ السلام کی کامیابی میں نماز کا دخل بھی ہے اور سجدے کا بھی، روزے کا دخل بھی ہے اور مسجد کا بھی، اذان کا دخل بھی ہے اور عبادت کا بھی۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی معتقد ولایت اصول دین کو فروع دین سے الگ کر سکتا ہے اور عقیدے کو عمل سے بے نیاز بنا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان مواقع کے علاوہ جب آسمان کے فرشتے نے علی علیہ السلام کے بے مثل و بے نظیر ہونے کا اعلان کیا تو اس نے بھی فروع دین کے میدانوں میں سے ایک میدان کا انتخاب کیا اور ٹھیک میدان جہاد میں یہ اعلان کیا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اس کے علاوہ دیگر فضائل اہل بیت علیہ السلام کا جائزہ لیا جائے تو اس کا بھی ایک بڑا حصہ فروع دین اور اعمال و عبادات ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کو طول دیا تو یہ بھی نماز کا واقعہ ہے اور خطبے کو قطع کر دیا تو یہ بھی مسجد کا واقعہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے اکثر فضائل کا تعلق عبادات و ادعیے سے ہے اور خود لفظ زین العابدین کی تاریخ میں آپ کی نماز کا خضوع و خشوع شامل ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے کنویں میں گرنے کا واقعہ بھی امام سجاد علیہ السلام کی نماز سے متعلق ہے اور امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں آگ لگنے اور اس کی طرف سے امام علیہ السلام کے بے خوف ہونے کا تعلق بھی نماز سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ساری زندگی عملی زندگی ہے، جہاں 4000 افراد کو علمی اور عملی تربیت دے کر کردار سازی کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام کے سجدے قید خانے میں اور امام رضا علیہ السلام کی نماز عید ولی عہدی کے بعد تاریخ کے مسلمات میں سے ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا خوف خدا میں گریہ، امام علی نقی علیہ السلام کا نمازوں کے ذریعے مشکلات کا علاج کرنا ہر باخبر انسان کو معلوم ہے۔
امام عسکری علیہ السلام کا عبادت کو غرض خلقت قرار دیتے ہوئے لہو اور لعب سے اجتناب، اور زمانے کے امام کا بیت العبادہ کعبے سے ظہور کسی صاحب ایمان کی نگاہ عقل سے پوشیدہ نہیں۔ یہ تمام امور اس بات کی دلیل ہیں کہ اسلام میں اصول و فروع کا رشتہ انتہائی گہرا ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام نے اپنے کردار سے اس رشتے کو مزید مستحکم بنایا ہے اور اپنے فضائل و کمالات کے واقعی اظہار کا ذریعہ اسی بندگی اور عبادت کو قرار دیا ہے، تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ باطل کی خدائی شرف نہیں ہے، حق کی بندگی شرف ہے، اور باطل کی خدائی میں وہ طاقت نہیں جو حق کی بندگی میں ہے۔ باطل کی خدائی لرزتی ہے اور حق کی بندگی آگ کے شعلوں میں تسبیح پروردگار کرتی ہے۔ باطل کی خدائی ڈوب جاتی ہے اور حق کی بندگی پار نکل۔ شرح دعائے سماعت۔ دعائے سماعت ان عظیم دعاؤں میں سے ہے جن کی اکثر علماء سلف پابندی کیا کرتے تھے اور ان کی عظمت و جلالت کے معترف تھے۔ یہ دعا امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی، اور اس کی روایات امام عصر عجلہ فرجہ شریف کے نائب خاص عثمان بن سعید نے بھی کی۔ دعا کے اعتبار میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں، اس کی تاثیر بھی مختلف علماء و اعلام کے تجربے میں آ چکی ہے۔ اس دعا میں بعض عجیب و غریب قسم کے الفاظ وارد ہوئے ہیں جو عام ذہنوں کے لیے مانوس ہیں، اس لیے ان کی تشریح اور توضیح ضروری ہے۔ پہلا ہے کروبین۔ یہ لفظ قرب سے نکلا ہے جس کے معنی قرب کے ہیں، یعنی ملائکہ مقربین۔ اس کا واحد کروب ہے جس کی را پر تشدید نہیں ہے۔ دوسرا ہے غمائم النور۔ پروردگار نے بنی اسرائیل پر 2 احسانات کیے تھے۔ دن میں سر پر ابر سایہ فگن رہتا تھا اور رات میں ایک نور کا ستون سامنے رہتا تھا۔ غمائم النور انہی احسانات کی طرف اشارہ ہے، اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی اسی ابر کی اوٹ سے ہوا کرتا تھا۔ تیسرا ہے تابوت شہادت۔ وہ صندوق کہ جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریا کے حوالے کیا گیا تھا، اور یہی قوم جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہترین وسیلہ فتح و ظفر تھا کہ جہاں بھی اسے لے کر جاتے میدان فتح ہو جاتا، اور جب قوم نے اس کا احترام ترک کر دیا مالک نے اسے آسمان پہ اٹھا لیا۔ ایک قول کی بنا پر یہ وہ تابوت ہے کہ جس میں توریت کی تختیاں رکھ کر جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی گئی تھیں۔ چوتھا طور سینا۔ شام کے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ سینا ایک قسم کے درخت کا نام ہے جس کی مناسبت سے اس پہاڑ کو طور سینا کہا جاتا ہے۔ پانچواں حوریس۔ سرزمین مدین کا ایک پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا، اور بعض روایات میں حوریت بھی وارد ہوا ہے۔ چھٹا ہے بحر صوف۔ اس دریا کا نام ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے شگافتہ ہوا اور جس نے بنی اسرائیل کو فرعون کے شر سے محفوظ کیا تھا۔ بعض روایات میں یہ بحر اصاف کا نام ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک یہ فارس کا دریا ہے۔ ساتواں ہے بئر سبع۔ وہ کنواں کہ جس پر جناب اسحاق علیہ السلام نے 7 دمبے قربان کیے، اور اس کی قوم میں ایک عظیم حیثیت ہے، یہاں تک کہ بادشاہ وقت نے اسے پاٹ دیا تو جناب اسحاق نے دوبارہ صاف کرایا، اور اسی بنا پر شبع بھی کہا جاتا ہے۔ آٹھواں بیت ایل۔ ایل پروردگار کا نام ہے۔ بیت ایل سے مراد خانہ کعبہ بھی ہو سکتا ہے اور بیت المقدس بھی، کہ دونوں ہی گھر اللہ نے اپنا گھر قرار دیا۔ نواں قبائے رومان۔ وہ عمارت کہ جہاں جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام عبادت پروردگار کیا کرتے۔ 10واں عمق اکبر۔ قدرت کا وہ سرچشمہ کرم کہ جہاں سے ساری کائنات کو اور اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بعض حضرات کے نزدیک ایک فرشتے کا نام ہے جس کے ہاتھ میں پانی اور دریا کا نام ہے۔ 11 ہے ساعیر۔ بیت المقدس کے قریب ایک شہر کا نام، اور 12واں ربوات۔ وہ بلندیاں جہاں جناب موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوا کرتی تھی اور وہ الہی تعلیمات کے حصول اور مالک سے مناجات کے لیے حاضری دیا کرتے تھے۔ اس دعا کا آغاز اسم اعظم کے واسطے سے ہوا ہے، اور اس کا اختتام مختلف قسم کے دعاؤں پر ہوا جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے۔ وسیلہ اور واسطہ کے طور پر پروردگار کی مختلف صفات کا ذکر ہے۔ وہ جلال و جبروت کہ جس کے سامنے کل کائنات سر بسجود ہے، آوازیں دب گئی ہیں اور دل لرز رہے ہیں۔ وہ مشیت جس کی کل کائنات تابع فرمان ہے،
وہ کلمہ طیبہ جس کے ذریعے ارض و سما کی تخلیق ہوئی، وہ حکمت جس سے عجائب مخلوقات کا ظہور ہوا، نور و ظلمت، شمس و قمر، لیل و نہار، مشرق و مغرب کی تخلیق ہوئی، وہ بزرگی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو ملائکہ مقربین سے بالا تر منزل میں کلیم بنایا اور دریا میں راستے بنا کر اصحاب موسیٰ کو نجات دے کر فرعون کو غرق کیا، جس بزرگی نے ابراہیم علیہ السلام کو خلت، اسحاق کو سفوت اور یعقوب کو جلالت عطا کی، وہ رحمت جس نے تمام مخلوقات پر احسان کیا، وہ نورانیت جس سے طور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وہ علم و جلال و کبریائی، عزت و جبروت جس کا بوجھ زمین و آسمان میں کوئی نہیں اٹھا سکتا، وہ سلطنت جس کا غلبہ تمام ادوار و آثار پر ہے، وہ کلمہ صدق جس نے آدم علیہ السلام کو عظمت عطا کی۔ ان تمام واسطوں کے ساتھ اصل مدعا یہ بیان کیا گیا کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما کہ یہی وسیلہ رحمت و مغفرت ہیں، اور تمام گناہوں کو معاف فرما، رزق حلال میں وسعت عطا فرما، اور ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما، چاہے وہ شر ہمسائے کا ہو یا ہمراہی کا، سلطنت کا ہو یا عوام کا، خیر دنیا و آخرت عطا فرما، اور ویسا برتاؤ کہ جس کا تو اہل ہے، نہ وہ کہ جس کا میں اہل ہوں، تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، لمحات و ساعات کے شر سے بھی محفوظ فرما، بلکہ اگر کوئی ظلم و ستم، مکر و دغا، جور و جفا کرنا چاہے تو اس سے انتقام لے کر مجھے ہر بلا سے محفوظ رکھنا۔ آخر میں ان عظیم واسطوں کے ذریعے تمام عالم ایمان کے حق میں دعا کی گئی ہے کہ تمام فقیروں کو بے نیاز فرما، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، تمام اموات پر رحمت نازل فرما، تمام زندوں کو مشمول رحمت قرار دے، تمام مسافروں کو ان کے وطن تک صحت و عافیت کے ساتھ پہنچا دے، اور بالآخر وہی برتاؤ کرنا جس کا تو اہل ہے، وہ نہیں جس کا میں اہل، اس طرح سوائے ہلاکت اور بردباری کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ دعاؤں میں اس حقیر کو یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔